السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج کے ٹاپک میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اسلام نے ہمیں سلام کرنے کا کیوں کہا گیا ہے، یعنی جب ہم کسی بھی انسان سے ملتے ہیں تو ہمیں سلام کرنے کا کیوں حکم دیا گیا ہے، اور کیا ہم سلام کیے بغیر نہیں مل سکتے؟ تو دیکھیں، ہر معاشرے میں کچھ دعائیہ کلمات ہوتے ہیں جو لوگ مختلف طرح سے استعمال کرتے ہیں، یعنی ابتدائی تعارف کے لیے استعمال کرتے ہیں، جب ہم کسی سے میل ملاقات کر رہے ہوتے ہیں تب استعمال کرتے ہیں، اظہار محبت کے لیے گریٹنگز کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے لیے اعتماد کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو دنیا کے مختلف ممالک کا جائزہ لیں تو عربوں میں اسلام سے پہلے ایسے بہت سے کلمات تھے جو وہ اپنی گریٹنگ کے طور پر بولا کرتے تھے، مثلاً اہلاً و سہلاً یا مرحبا وغیرہ۔ تو مسلمانوں کو بھی یہ سکھایا گیا ہے کہ جب تم اسلام کرو یا تمہیں جب کوئی سلام کرے تو اس کا جواب بہترین طریقے سے دو، ٹھیک ہے؟ سورۃ نساء کی آیت نمبر 86 ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب کوئی تمہیں احترام کے ساتھ سلام کرے تو اس کو بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو۔ السلام علیکم یعنی تم پر سلامتی ہو۔ السلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ صرف اظہار محبت نہیں ہے بلکہ اللہ کا ذکر بھی ہے، بہترین دعا ہے کہ اللہ تمہیں میری طرف سے محفوظ رکھے۔ السلام ہر طرح کی سلامتی ہے، ظاہری ہو، باطنی ہو، صحت کی سلامتی ہو، اولاد کی، دنیا کی، آخرت کی، ہر طرح کی سلامتی اس میں انکلوڈ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جسے اس نے زمین والوں کے لیے رکھ دیا ہے۔ لیکن ہمارا کلچر کیا ہے؟ ہم سلام کو چھوڑ کر ہیلو ہائی کی طرف آ گئے ہیں، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں اس کا معنی بھی معلوم نہیں ہے۔ ہیلو کا مطلب ہے ہیل سے، یعنی ہیل سے یہ ورڈ نکلا ہے، لیکن اس کا حقیقی معنی بھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ کورین میں جو ورڈ دوسروں سے مل کر گریٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کیا آپ سلامتی میں ہو۔ چائنیز میں جو ہم یوز کرتے ہیں ورڈ، کیا آپ خیریت سے ہیں۔ ہندی میں جو ورڈ یوز کرتے ہیں نمستے، جس کا معنی ہے خوش آمدید، یا دوسرا معنی ایسے ہو سکتا ہے کہ میرے اندر کا خدا آپ کے اندر کے خدا کی تعظیم کرتا ہے۔ اور ایٹ دا اینڈ انگلش میں ہم گڈ مارننگ بولتے ہیں ایز اے گریٹنگ، لیکن اس میں بھی کوئی دعا شامل نہیں ہے۔ تو دیکھیں، مختلف زبانوں میں سلام کرنے کے الفاظ موجود ہیں، لیکن ان سب میں انکمپلیٹ میننگ ہے۔ السلام علیکم صرف بولنا نہیں ہوتا، اس سے ہمیں یہ یاد دہانی ملتی ہے کہ ہمیں دوسروں کی خیر چاہنی ہے، یعنی دوسروں کے لیے بھلائی چاہنی ہے ہمیشہ، اور جس سے ہم مل رہے ہیں، جس سے ہم مصافحہ کر رہے ہیں، جس کو ہم گریٹ کر رہے ہیں، اس کو ہماری طرف سے کوئی تکلیف نہیں ملنی چاہیے۔ لیکن آج کل ہم صرف سلام دعا جو ہے وہ صرف رواج، رسم و رواج کے لیے کرتے ہیں، اس کو ہم نے ایک طرف رکھ دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم دیا ہے: بیمار کی مزاج پرسی کرنا، جنازے میں شریک ہونا، چھینک کا جواب دینا، کمزور کی مدد کرنا، مظلوم کی فریاد رسی کرنا، قسم والے کی قسم پوری کرنا، اور سلام پھیلانے کا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے پر حق ہے کہ وہ سلام کرے۔ افشوا السلام بینکم، یعنی آپس میں سلام پھیلاؤ۔ سلام دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی ہوگا۔ فرشتے نیک لوگوں کی روح قبض کرنے جب آئیں گے تو وہ سب سے پہلے سلام کریں گے۔ جب قیامت میں جنت میں اللہ تعالیٰ لوگوں سے ملیں گے تو سب سے پہلے سلام بھیجیں گے، فرشتے اہل جنت کو سلام کریں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم لوگ یہ سن رہے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن میں کہ جنت میں باحیا عورتیں ہوں گی، یا جیسے اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہاں پر سلامتی ہوگی، ہر کوئی ایک دوسرے کو سلام کرے گا، تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ فوراً سے وہاں جا کے ہم میں یہ خوبیاں نہیں آئیں گی۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں بھی یہ کام کرتے ہوں گے، تو ہی وہ آگے جا کر وہاں پر ان لوگوں میں شامل ہو سکیں گے۔ تو کیوں نہ ہم ابھی سے ہی اپنی ڈیلی لائف میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو شامل کر لیں تاکہ ہم بھی آخرت میں پھر اہل جنت میں شامل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیکیوں پر استقامت دے، آمین۔